السلام علیکم دوستو، ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام کو اگر آپ نے اینڈ تک نہ دیکھا تو بہت ساری معلومات حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ پروگرام بہت مزیدار ہونے والا ہے اور اس پروگرام کو مزید مزیدار بنایا گیا ہے وہ معلومات کا خزانہ جس کو جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے۔ تو میں پروگرام شروع کرنے والا ہوں، لیکن اینڈ تک میرا ساتھ دینا ہے اور اس پروگرام کو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ان چند فنکاروں کے بارے میں اور فنکاروں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے بطور گلوکار اور اداکار اپنے کیریئر میں بے پناہ نام کمایا۔ ویسے تو ایسی بہت ساری شخصیات ملیں گی، بہت سارے فنکار ملیں گے، لیکن جو چند ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ نام کمایا، اور کچھ نے نام تو ضرور کمایا لیکن اس قد اور قامت پہ وہ جو ہے نا اپنا مقام نہیں بنا سکے۔ سب سے پہلا نام جو میں لوں گا وہ ہمارے پاکستانی کی نہیں بلکہ بر صغیر کی نامور لیجنڈ گلوکارہ تھیں ملکہ ترنم نور جہاں۔ قصور سے لاہور اور لاہور سے ممبئی اور ممبئی سے پھر لاہور تک کا سفر انہوں نے انتہائی کامرانی اور کامیابی کے ساتھ طے کیا، اور اپنی زندگی کے آخری ایام ملکہ ترنم نور جہاں نے کراچی میں گزارے اور وہیں وہ زیر لحد ہیں۔ تو ملکہ ترنم نور جہاں گائیکی کے میدان میں جہاں بہت بڑا نام تھا، اسی طرح ان کی اداکاری بھی بہت منفرد تھی۔ ان کی چند فلمیں جن کو ہمیشہ پوری دنیا یاد رکھے گی، ان کو ان فلموں کے ذریعے جو پذیرائی ملی وہ ناقابل فراموش ہے۔ خاندان ایک ایسی فلم تھی جس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ دل سکھ پنچولی جو اس کے پروڈیوسر تھے، پنچولی آرٹ کی وہ فلم تھی، سید شوکت حسین رضوی نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا، اور اس فلم نے کیا بات ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی طرح ایک اور فلم جس کا میں ذکر کروں گا وہ فلم تھی جگنو۔ جگنو ایک ایسی فلم تھی جس نے 4 فلموں کے فلاپ اداکار یوسف خان، المعروف، دلیپ کمار کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک مڑ کر نہیں دیکھا اور مسلسل کامیابیاں سمیٹیں۔ جگنو میں ملکہ ترنم نور جہاں دلیپ کمار کے مقابل تھی، اور اس فلم کی ڈائریکشن بھی ان کے شوہر سید شوکت حسین رضوی نے دی تھی، اور اس فلم کو آج بھی دیکھیں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے کچھ عرصہ پاکستان بننے کے بعد فلموں میں اداکاری کی، لیکن بہت جلد اس شعبے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، اور اس کے بعد مسلسل وہ گائیکی کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ ایک کے بعد ایک ہٹ گانا، اردو ہو یا پنجابی، وہ گانے سپر ہٹ ہوتے گئے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا آخری گانا بھی کی دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے وہ سپر ہٹ ثابت ہوا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا کیریئر مسلسل عروج کی جانب گیا، ان کو کبھی زوال نہیں آیا، اور ان کے زوال نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام سے بے پناہ عشق کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے کام کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں جیسے فنکار بر صغیر پاک و ہند میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ بھارت میں جن گلوکاراؤں نے بہت نام کمایا، جن میں لتا ہیں اور آشا ہیں، وہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں کے فن کو سلام پیش کرتی تھیں، کیونکہ ان کے استاد جو تھے ماسٹر غلام حیدر، جنہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کو بہت کچھ سکھایا، وہ ہی لتا جی کے بھی استاد تھے۔ اور میں آپ کو ایک بہت
بات حیران کن بتاؤں کہ ملکہ ترنم نور جہاں کا حقیقی نام اللہ وسائی تھا، یہ تو شوبز میں آنے کے بعد ان کا نام رکھا گیا نور جہاں۔ سعادت حسن منٹو جو بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اپنی کام اور اپنی جو ہے تحریروں کی وجہ سے آج بھی ہر دل عزیز مانے جاتے ہیں، انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے حوالے سے ایک کتاب نور جہاں سرور جہاں لکھی تھی، اور یہ ملکہ ترنم نور جہاں کے فنی قد کی بڑا ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے جب گائکی کو خیر آباد کیا تو پھر وہ دوبارہ اس شعبے میں کیوں نہیں آ سکیں؟ اس لیے نہیں آ سکیں کہ وہ مسلسل بیمار رہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئیں 2000 میں، اور 2000 وہ سال تھا جب ہماری ہر دل عزیز فنکارہ اس دنیا چھوڑ کے دوسری دنیا میں منتقل ہو گئیں۔ اس پروگرام میں اور بھی نام لینا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ اس پروگرام میں صرف ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں ہی بات جو شروع ہوئی تو پروگرام کافی پھیلاؤ کا شکار ہو گیا۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو مزید ایسے فنکاروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنہوں نے اداکاری اور گلوکاری دونوں شعبوں میں بہت نام کمایا۔ تو ملکہ ترنم نور جہاں کے لیے بھی ہمیں اپنے ناظرین سے درخواست کرنی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور بلا شبہ وہ ہمارے ملک کا فخر تھیں۔ انہوں نے فن کی دنیا میں جو نام کمایا وہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت سارے فنکاروں نے اپنے وطن عزیز کا نام روشن کرنے میں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان جیسا جو ہے سلسلہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے یوں تو بہت سارے اسکینڈلز منظر عام پہ آئے، لیکن انہوں نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی انہوں نے مشہور پروڈیوسر، ڈائریکٹر، تقسیم کار، اسٹوڈیو اونر شوکت حسین رضوی سے کی، اور اسی وجہ سے ان کی اور ان کے شوکت صاحب کے ساتھ تعلق کی بنا پر جو اسٹوڈیو بنا اس کا نام شاہ نور رکھا گیا، جو کہ شاہ اور نور کا سنگم تھا۔ اس کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں نے جب شوکت حسین رضوی صاحب سے طلاق لے لی اور دوسری شادی کی، وہ ہمارے ملک کے بہت بڑے اداکار تھے اعجاز درانی۔ ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ فن کی دنیا سے دور رہیں، لیکن شوکت حسین رضوی صاحب کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی، ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے اکبر رضوی، وہ پروڈیوسر بھی رہے، ڈائریکٹر بھی رہے، لیکن انہیں اپنے باپ جیسی کامیابی نہیں مل سکی اور نہ ہی ماں کی طرح وہ عروج حاصل کر سکے۔ ان کی صاحبزادی ذل ہما، انہوں نے اپنی ماں کی طرح شعبہ گائکی کو منتخب کیا، لیکن ذل ہما بطور گلوکارہ وہ مقام حاصل نہ کر پائیں جو ان کی ماں ملکہ ترنم نور جہاں کو حاصل ہوا تھا۔ جبکہ اعجاز درانی صاحب جو کہ ایک بہت بڑے فنکار تھے، اور ان کی شادی جب ملکہ ترنم نور جہاں سے ہوئی تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کی اولادیں جو ہیں یقینی طور پر فن کی دنیا میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گی اور آگے بڑھائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کی تینوں صاحبزادیاں اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد ہیں۔ ذل ہما دنیا سے جا چکی ہیں، البتہ ذل ہما کے جو صاحبزادے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں اداکاری کے شعبے میں بھی ہیں اور کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں ذل ہما کے صاحبزادے، اور ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ان کو بھی شہرت تو بہت ملی، لیکن وہ کامیابی نہ مل سکی جو ان کے نانا اور نانی کے حصے میں آئی۔ اسی طرح شوکت حسین رضوی صاحب کے پوتے سکندر رضوی اور ایک پوتی سونیا حسین جو ہیں وہ دونوں بھی اداکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کو بھی بہت کم شہرت نصیب ہوئی، اور وہ دونوں بھی اپنے کام کو اس طرح منوا نہیں سکے جیسا کہ
ان کے دادا اور دادی نے منوایا تھا۔ تو احمد بٹ جو ذل ہما صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، وہ ان دنوں فلموں میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈراموں میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھا نور جہاں، ملکہ ترنم نور جہاں کا وہ پہلو جس کو بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ تو اس سے قبل کہ میں اجازت لوں، اگر ابھی تک آپ نے لمحہ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، میری ویڈیوز پر کمنٹ ضرور کیجئے، زیادہ سے زیادہ انہیں لائک کریں، شیئر کریں، اور میں ایک اور پروگرام میں دوبارہ حاضر دوں گا۔ اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔